بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ایمان افروز ویڈیو میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کے چند واقعات پر روشنی ڈالیں گے۔ ان واقعات میں محبت، رشک، صبر، قربانی اور سب سے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کی جھلک نمایاں ہیں۔ یہ واقعات نہ صرف ہمارے دلوں کو نرم کرتے ہیں بلکہ ہمیں زندگی کے ہر رشتے میں اعتدال، حلم، برداشت اور شکر گزاری کا پیغام دیتے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں ایک ایسا واقعہ جو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کی جھلک دکھاتا ہے۔ ایک ایسی زندگی جو سراپا رحمت، محبت اور تعلیم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر بیوی کے پاس ایک دن رہتے، باقی ازدواج مطہرات البتہ باری والی زوجہ کے پاس اکٹھی ہو جاتی۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ کی باری تھی جب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ابن ماجہ کی روایت کے مطابق بلا اجازت ان کے حجرے میں داخل ہوئیں۔ آپ کو معلوم نہ تھا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا موجود ہیں۔ اندھیرے میں آپ نے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بولی، یہ زینب ہیں۔ آپ نے ہاتھ کھینچ لیا۔ اس پر ان دونوں میں تکرار ہونے لگی اور ان کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ ادھر نماز کھڑی ہونے لگی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو بلا لیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بولی، ابھی نماز ادا کرنے کے بعد میرے والد مجھے خوب ڈانٹیں گے۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں سختی سے ڈانٹا کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح بولتی ہو۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے تو انہوں نے پوچھا، آج کہاں رہے؟ فرمایا، اے حمیرہ، سلمہ کے پاس تھا۔ کہا، سلمہ سے آپ کا جی نہیں بھرتا؟ مجھے بتائیں، اگر آپ ایک وادی کے دو کناروں پر اتریں، ایک سے گھاس چرا لی گئی ہو اور دوسرے کنارے پر کوئی گھاس کھانے والا نہ آیا ہو، آپ کہاں جانور چرانا چاہیں گے؟ فرمایا، جس کا سبزہ چکھا نہ گیا ہو۔ میں آپ کی دوسری عورتوں کی طرح نہیں، میرے علاوہ ہر عورت دوسرے مرد کے پاس رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ شاہ روم مقوقس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کپتی باندھی ہدیہ کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ وہ حاملہ ہوئی تو مجھے پریشانی لگ گئی کہ ابراہیم کی ولادت ہوئی، لیکن ماریہ کو دودھ نہ آتا تھا۔ آپ نے بچے کے لیے دودھ دینے والی بھیڑ خریدی جس کا دودھ پی کر وہ موٹا اور سرخ و سفید ہو گیا۔ ایک دن آپ ابراہیم کو اپنی گردن پر اٹھا کر لائے اور پوچھا، عائشہ، بچے کی مجھ سے مشابہت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے موٹاپے کی وجہ سے کہا، مجھے تو آپ سے کوئی مشابہت نظر نہیں آتی۔ فرمایا، بچے کی صحت کے بارے میں کیا کہتی ہو؟ میں نے کہا، جو بھیڑوں کا دودھ پیتا ہو وہ ایسے ہی ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں ان عورتوں سے چڑھتی تھی جو اپنے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کر دیتی تھیں۔ میں کہتی تھی، بھلا کوئی عورت اپنے آپ کو ہبہ کیسے کر سکتی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں میں جس کو چاہیں الگ رکھیں اور جسے چاہیں اپنے پاس رکھیں اور جسے چاہیں الگ کرنے کے بعد واپس بلا لیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں، تو میں نے کہا، مجھے لگتا ہے آپ کا رب آپ کی خواہش پوری کرنے میں جلدی کرتا ہے۔ ابن حجر کہتے ہیں، کئی صحابیات نے اپنی جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشی، مگر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک کو نکاح میں نہ لائے، کیونکہ یہ آپ کے منشا پر موقوف تھا، بشرط یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کو اپنے نکاح میں لانا چاہیں۔ ابن حجر نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے واہبہ ہونے کا بھی رد کیا ہے۔ واہبہ کا مطلب ہے وہ عورت جو خود کو بغیر حق مہر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں پیش کرے۔ ام المومنین حضرت سودا بنت زمعہ نے اپنی باری کا دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دے دیا تھا، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں 2 دن قیام فرماتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، سودا کے علاوہ کوئی عورت ایسی نہیں کہ میرا اس جیسے طور طریقے اختیار کرنے کو دل چاہے، مگر ان میں بھی تنگی تھی۔ ایک بار حضرت صفیہ بنت حی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میں جھگڑا ہوا۔ دونوں نے ایک دوسرے کے باپ کو برا بھلا کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا، صفیہ تم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو گالی دے رہی ہو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواج آپس کے رشک در رقابت کی وجہ سے آپ سے روٹھ گئیں، تو میں نے ان سے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں طلاق دیں تو بڑی امید ہے کہ ان کا رب انہیں بدلے میں تم سے بہتر بیویاں دے دے۔ تو اسی مضمون کی آیت نازل ہو گئی۔ ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام قرہ نکلا۔ رات کے سفر میں گفتگو کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس پر رشک آیا تو انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، تم میرے اونٹ پر سوار ہو جاؤ اور میں تمہارا اونٹ پکڑ لیتی ہوں، دیکھتی جاؤ کیا بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اونٹ کے پاس گئے اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سلام کیا۔ رات بھر کے سفر کے بعد پڑاؤ کا وقت آیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے دور رہ گئیں۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکوہ تو نہ کر سکتی تھی، اسی لیے زمین پر اترتے ہی اپنے پاؤں از خود گھاس میں ڈال دیے، جس میں سانپ بچھوؤں کا بسیرا ہوتا ہے، اور رنج کے باعث دعا کرنے لگیں، اے رب ڈسنے کے لیے مجھ پر کوئی سانپ بچھو ہی مسلط کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھے۔ اتنے میں ایک دوسری بی بی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے کھانے پر رکابی بھیجی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جس کے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لانے والے خادم کے ہاتھ پر ایک ضرب لگائی تو رکابی گر کر ٹوٹ گئی۔ آپ نے رکابی کے ٹکڑے اور گرا ہوا کھانا اکٹھا کیا اور فرمایا، تمہاری اماں ام المومنین کو رشک آ گیا تھا۔ خادم کو روک کر آپ نے گھر سے نئی رکابی دے کر رخصت کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات سوتے وقت میرا جسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے مل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کیا تم مجھے اس رات رب کی عبادت کی اجازت دیتی ہو؟ میں نے کہا، اللہ مجھے آپ کا قرب پسند ہے، تاہم میں آپ کی خواہش کو ترجیح دیتی ہوں۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا اور رو رو کر قرآن پاک کی تلاوت کی، حتیٰ کہ آپ کے کندھے مبارک بھیگ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر تلاوت کرتے رہے، حتیٰ کہ آپ کے پہلو آنسوؤں سے تر ہو گئے۔ پھر لیٹ کر تلاوت کی اور روتے رہے، حتیٰ کہ زمین تر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والدین آپ پر قربان، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے آئندہ اور گزشتہ کے تمام گناہ معاف نہیں کر دیے؟ فرمایا، بلال، پھر میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اس رات یہ آیت نازل فرمائی، یعنی زمین اور آسمان کی پیدائش میں، دن رات کی گردش میں اہل عقل کے لیے نشانیاں ہیں، جو اللہ کا ذکر کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں بجا لاتے ہیں، اور وہ زمین و آسمان کی پیدائش پر غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، تو نے یہ سب کچھ باطل پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، ہمیں آگ کے عذاب سے نجات عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کے واقعات ہمیں زندگی کے ہر رشتے میں توازن، حلم اور محبت کی تعلیم دیتے ہیں۔ آپ نے اپنی ازدواج کے ساتھ نہایت محبت، انصاف اور اعتدال کے ساتھ زندگی گزاری، جو ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہر تعلق میں توازن قائم رکھنا نہایت ضروری ہے۔ آپ کی بردباری اور حلم کا یہ عالم تھا کہ جب ازواج مطہرات کے درمیان رشک، تکرار یا جذباتی کیفیت پیدا ہوئی تو آپ نے ہمیشہ نرمی، مسکراہٹ اور حکمت سے معاملہ سنبھالا۔ یہ واقعات ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ ازدواجی زندگی میں برداشت اور سمجھداری کتنی اہم ہے۔ ازواج مطہرات کے درمیان غیرت اور رشک کا پایا جانا انسانی فطرت کی عکاسی کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان جذبات کو سمجھنا اور ان کا خیال رکھنا ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ان واقعات میں عورت کے مقام اور وقار کی جھلک بھی ملتی ہے۔ اسلام نے عورت کو جو عزت، محبت اور حقوق دیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ان کی بہترین تفسیر ہے۔ آپ نے اپنی ازواج کی بات سنی، ان کی رائے کو اہمیت دی اور ان کے جذبات کا لحاظ رکھا۔ اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت گزاری ہمیں بندگی، عاجزی اور شکر گزاری کا سبق دیتی ہے۔ باوجود کہ اس کے اللہ تعالیٰ نے آپ کے گزشتہ اور آئندہ تمام گناہ معاف فرما دیے تھے، آپ راتوں کو رو رو کر عبادت کرتے، زمین آنسوؤں سے تر ہو جاتی اور کندھے مبارک بھیگ جاتے۔ یہ اخلاص ہمیں سکھاتا ہے کہ شکر گزار بندہ وہی ہے جو نعمتوں کے باوجود عاجزی کو نہ چھوڑے۔ یہ تمام پہلو ہمارے لیے سبق آموز ہیں اور ہمیں اپنی روزمرہ زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی دعوت دیتے ہیں، تاکہ ہم بھی محبت، صبر اور حلم اور شکر گزاری کے راستے پر چل سکیں۔ اے اللہ، ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل فرما، ہمارے گھروں میں حلم، برکت، محبت اور رحمت عطا فرما، ہماری زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں ایک بار صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔